ایک اعتبار سے ایران ہے، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا۔ جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر ایک ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کو نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ جو قوت حاصل، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، افغان، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودی، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو غروب کرنا، یہ اصل اعلی کار، ان کو نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گراڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں، نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس نے کہا دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف ہوں۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا امریکہ دیتا رہا، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے
عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا، یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے. جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں کا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی نقطے پر جو یورپ کی ہے، مغرب کی. نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا. We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا ہے. یہ دو انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آئے، پیغمبر کا نظام آئے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کے نظام ہو گئے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں ہے. یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمال جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings, they are goyams, they are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر لو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن سب میں موجود ہے، لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام. بیسل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے. اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استحکام. نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا.
عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہوئی، اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا، بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی سو برس تک رہے، عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر دے گیا تھا۔ عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال بار کیا تھا۔ یہ جارڈن وارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل، لوگ، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا، ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گرد، وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں، وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے۔ یہ دور نہیں، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی، پروٹسٹنٹس عیسائی اس کی پوری طرح۔ آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گا۔ اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل بنے۔ نمبر 3 پھر بنے گا 3rd ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 2008 اندازہ کر لیں، 1800 کتنے برس ہوئے، وہ دوبارہ بنا 3rd ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کی اشارے سے آیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا، آج سے کتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے، 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا، عیسوی 3000 برس تو ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی کی، اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی۔ ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن، باقی نکال دیا، بھاگ جایا۔ اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD، یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے ڈائسپورا۔ بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا۔ آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی۔ وہ رومن کیتھولک ملک ہے، وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا۔ انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوئی۔ تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ دونوں یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا۔ وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی اب ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے۔ دی پروفیسی واز فلفلڈ۔ یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پر سولی پر چڑھا دیا۔ تو دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم۔ تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر۔ عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر کہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے، وہ کچھ مختلف ہے، وہ ویسے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق۔ چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ
एंशिएंट रोमन होली रोमन एम्पायर को रिवाइव किया है यूनाइटेड यूरोप बनाकर। और इनका मकसद क्या है कि ये फिलिस्तीन में एक रोमन कैथोलिक हुकूमत कायम करना चाहता है। यहूदी अपनी हुकूमत चाहते जो है और वो अपनी हुकूमत चाहता है। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं जानता कि उसमें किस हद तक एक दूसरे पर इल्जाम दुरुस्त। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि इंडोनेशिया के अंदर भी हुआ था, एक जजीरे को तकसीम कर दिया, एक हिस्सा जो है उसका वो रोमन कैथोलिक रियासत बन गया। शायद नाइजीरिया में भी इस तरह का मामला हुआ है, थोड़े इलाके के वगैरह वगैरह। तो ये है, लेकिन बहरहाल ये उनका। ईसाइयों का मामला क्या है, मैंने जैसा कि बताया ये तो उस एजेंडे के अंदर मुत्तफिक है, और ईसाई भी वर्ल्ड डोमिनेशन मालियाती जो है इस्तेमाल उसके लिए कोशिश है। लेकिन उनके नजदीक हजरत ईसा इब्न मरियम आएंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वो हुक्म देंगे। इस पूरे ड्रामे का स्क्रिप्ट पूरा यहूदियों का लिखा हुआ और उन्हीं की साजिश इस पूरे ड्रामे के पीछे। अलबत्ता बज़ाहिर इस ड्रामे का बड़ा कैरेक्टर जिससे आप हीरो कहें वो अमेरिका है और उसके ताबे यूरोप भी है। ये है आलमी सतह पर मामला इस वक्त। वैसे मेरी 2 किताबें जो है इस पर किताबचे 4 साल पहले मैंने इसी मकाम पर 2 तकरीरें की थी। एक मौजूदा आलमी हालात और इस्लाम का मुस्तक़बिल, वो दूसरा हिस्सा जो मैं इस वक्त नहीं छेड़ रहा, होगा क्या असल, जिसमें यह है कि कहीं इस्लामी रियासत कायम हो, खिलाफत का निजाम कायम होगा कहाँ होगा ये मैं नहीं कहता। हजरत महदी का ज़हूर होगा, वो आएंगे अरब को। फिर ये है कि वो जो ग्रेटर इजराइल के खिलाफ जिहाद होगा और अल्लाह करेगा कि रफ्ता रफ्ता ये ममालिक जो उनसे ले लिए जाएंगे, यहां तक कि बिल आखिर एक यहूदी ऐलान कर देगा मैं हूं मसीहा, जिसको कि ईसाई भी कहते हैं एंटी क्राइस्ट, और ये कहते हैं ये बैप्टिस्ट भी कहते हैं एंटी क्राइस्ट जो है वो यहूदी होगा। जबकि कुछ अर्से पहले बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था कि एंटी क्राइस्ट जो है दज्जाल जो है वो तो मुसलमान होगा, लेकिन वो कहते हैं होगा यहूदी। और फिर उस यहूदी को खत्म करेंगे हजरत मसीह, द रियल मसीहा, असल मसीह जो उठा लिए गए दरमियान में, वो आएंगे और उनके हाथों दज्जाल भी कत्ल होगा और फिर मुसलमानों के हाथों एक एक यहूदी खत्म। फिर एक आलमी इस्लामी रियासत कायम होगी हजरत मसीह के हाथ में, और वहां पर हजरत मसीह एक हदीस में आता है 40 बरस तक पूरी दुनिया पर। बहरहाल ये दूसरा पिक्चर है जो हमारे सामने, मैं इस वक्त उसकी तस्वीर में नहीं जा रहा, जो उनके सामने पिक्चर है वो मैंने आपको बयान किया। अब इसमें तजिया कीजिए अफगानिस्तान पर हमले का असल सबब जो मैंने 2 बताया ना, 2 लड़ियां हैं इनके एजेंडे की। एक इस्लाम कहीं जाहिर ना हो जाए, इस्लाम का निजाम जाहिर ना हो जाए, और एक मुसलमानों के मालियाती खासतौर पर तेल के वसाइल पर कब्जा। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ है, ये सारा मामला था इस्लाम का रास्ता हो कि यहां तो इस्लाम एक शक्ल दिखा रहा है अपनी, और अगर इन्हें मौका मिल गया ये तो एक ऐसी वेलफेयर स्टेट कायम कर देगी, ज़कात का निजाम कायम हो जाएगा तो आला तरीन वेलफेयर स्टेट कायम हो जाएगी। और अगर यहां पर जो है ये सारी सजाएं नाफिज हो गई, माशरा क्राइम फ्री हो जाएगा, लोगों में मोहब्बत होगी, मुसावात होगी, और ये कि आम लोगों के लिए वेलफेयर होगा। और ये सामने निजाम आ गया तो फिर हमारा ये निजाम कैपिटलिज्म ये कहां रहेगा, इसको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा अफगानिस्तान पर हमले का असल मोटिव ये है। अलबत्ता ये साथ ही ये भी था कि अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनसे पाइपलाइनें लाकर और वो फिर कहीं गवादर के आसपास समंदर तक लाए जाए ताकि हम वहां के जो है ड्रेन कर सकें जो तेल और गैस के जखायर हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जो मुसलमान स्टेट्स हैं। तो इसके लिए रास्ता जो है वो लेना चाहते थे अफगानिस्तान से। अब वो जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो उनके कब्जे में है, जब चाहे कर ले। अब पाकिस्तान का मामला जो था वो जैसा कि मैंने कहा कि उसका रास्ता वो रुक गया जबकि उन्हें वापस जाना पड़ गया। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में कोशिश की तालिबान के जमाने में। यूनिकॉल जो है उनकी सबसे बड़ी जो है कंपनी है, उसने मुज़ाकरात किए, वो देखकर हैरान रह गए कि ये अनपढ़ ये मुल्ले मुलाटे जो है जो बड़े टफ बार्गेनर है, इस तरीके से पांव जमा कर तालिबान ने जो उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनसे अपनी शर्तें पेश की हैं कि वो घबरा कर भाग गए। ये सूरत हाल भी थी अफगानिस्तान पर कब्जा करने में। लेकिन यह है कि असल क्या था, वो इस्लाम की कोई शक्ल दुनिया के सामने न आने जो उनका मेजर है। इसीलिए पूरा आलम कुफ्र जमा है, अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, सब जमा। भारत तो ही है, ये सब आपने याद हो गया जब लाल मस्जिद का हादसा हुआ है और हमारा ये बदबख्त और बदमाश इंसान इसने सिर्फ खुद जानबूझकर उसे बढ़ाया, एक फिंसी को घोड़ा बनाया, उसने फिर शिगाफ किया और शाबाश ली है। अमेरिका से शाबाश आ गई, नेटो से शाबाश आ गई, रशिया से शाबाश आ गई, चाइना से शाबाश आ गई। वो चूंकि महसूस कर रहा था कि अंदरून मुल्क तो मेरी अब किश्ती डगमगा रही है,
डावाडोल है। आई हैव टू हैव मोर सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, और फॉर दैट आई हैव टू डू इट। कि देखो